نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. رمضان فی رمضان کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں رمضان کی عبادات پر بات چل رہی تھی کہ رمضان کی پہلی عبادت رمضان کا روزہ ہے. اس میں بھی بہت لوگ کوتاہی کرتے ہیں، بہت سے کہتے ہیں جی گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزے کی عظمت دلوں کے اندر نہیں ہے. پھر دوسری عبادت نماز تراویح ہے. فرماتے ہیں کہ دوسری عبادت ہے تراویح، اس کی ایسی گت بناتے ہیں کہ خدا کی بنا. اتنی بڑی تو نعمت، اور سمجھتے ہیں کہ اب تو کم وقتی آئی، 20 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، کوئی حد ہے. اور جو کوئی حافظ ہوئے ذرا مجود تجوید سے پڑھنے والے، پھر تو گویا قیامت کا سامنا ہے. اول تو ایسے حافظ کو کوئی تجویز ہی نہیں کرتا، اور اگر کر بھی لیا تو جلدی پڑھنے کی فرمائش کر کر کے ایسا تنگ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے وہ توبہ کر لیتا ہے کہ انہیں تو اب کبھی سناؤں گا نہیں. یعنی یوں چاہتے ہیں کہ صرف اٹھک بیٹھک ہو اور 20 رکعت پوری ہو جائیں. کانپور میں ایک بیچارے حافظ تھے جو ذرا رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کرتے تھے اور قومے میں بھی کچھ دیر لگاتے تھے. حافظ عبداللہ مرحوم جامع مسجد نے خود سنا کہ لوگ بعد تراویح کے اس مسجد سے نکلتے ہوئے یوں کہہ رہے تھے، ارے میاں تراویح کیا ہے، قید خانہ ہے، بس جا کر پھنس جاتے ہیں. توبہ 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 استغفر اللہ. رکوع میں گئے تو رکوع ہی میں ہیں، سجدے میں چلے گئے تو اب سر ہی نہیں اٹھتا، اتحیات پڑھنے بیٹھے تو اب کسی طرف سلام ہی نہیں پھیرتے، جان مصیبت میں آ جاتی ہے. اب یہ تبصرے کرتے ہیں. استغفر. غرض یوں چاہتے ہیں مقتدی کے امام بس اتحیات پڑھ کر ہی سلام پھیر دیا کرے، اور اس کو بہت پسند کرتے ہیں جو حافظ ریل ہو، یعنی ریل کی رفتار کے ساتھ پڑھنے والا. ریل بھی کون سی مال گاڑی نہیں، پسنجر نہیں، ڈاک نہیں، اسپیشل ہو. اور اب اللہ بھلا کرے ایجاد کرنے والوں کا کہ ریل سے بھی بڑھ کر ہوائی جہاز چل گئے ہیں، تو اب تو لوگ یہ چاہیں گے کہ حافظ جہاز ہوں، حافظ ریل کی بجائے حافظ جہاز ہوں. لیکن لوگ ابھی ہوائی جہازوں پر سوار نہیں ہوئے، ورنہ انشاءاللہ تعالی اس کی بھی تمنا کرنے لگیں گے. ایک حافظ تھے نابینا، مر گئے بیچارے. ان سے تیز پڑھنے کا حال کچھ نہ پوچھو، بس گن 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 غفور ابن 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 شکورا شکورا غفورا کے سوا کچھ نہیں. یا کون سا پارا ہے، بس اندھا دھن آندھی کی طرح اڑے چلے جاتے تھے. مگر مقتدی ان سے ایسے خوش تھے کہ سبحان اللہ، کیا ہلکی پھلکی تراویح پڑھاتے ہیں. اور میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ہلکی پھلکی ترکیب بتا دوں، وہ یہ کہ بالکل نہ پڑھو. تو میں نے میں نے ترکیب ایسی بتا دی ہے کہ اس سے زیادہ ہلکی پھلکی تراویح ممکن ہی نہیں. کیونکہ ہلکی پھلکی ہونے میں بھی مراتب ہیں، جیسے جلدی کے مراتب ہیں. جلدی کی حکایت سنیے کہ ایک نائی کو اس کے کسی ججمان نے کوئی ضروری خط دیا کہ فلاں شخص کو جا کر دیا. وہ اس سے کہیں کھو گیا تھا. بڑا چالاک شریر نے کیا حرکت کی کہ سادہ کاغذ لے کر
اور اسے ایک سادے ہی لفافے میں بند کر کے بس مکتوب الیہ کے پاس پہنچ گئے اور اسے دے کر کہا کہ میاں نے یہ لفافہ آپ کے نام بھیجا ہے۔ اس نے کہا کہ اس پر تو کچھ پتہ تو لکھا نہیں۔ نائی نے کہا کہ حضور بہت جلدی بہت تھی، پتہ لکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ خیر کھول کر دیکھا تو اندر بھی ایک سادہ کاغذ رکھا ہوا، تو جس پر کوئی تحریر نہ تھی۔ الٹ کر دیکھا، پلٹ کر دیکھا، شاید دوسری طرف لکھا ہو، مگر ادھر سے بھی کوڑا نظر آیا۔ اب تو بڑے چکرائے، پوچھا کہ میاں کچھ کہو تو، آخر یہ معمہ کیا ہے؟ نہ نہ باہر کچھ لکھا نہ اندر۔ یہ یہ خط ہی کیا ہوا؟ اس نے اس نے کہا کہ حضور میں نے عرض تو کیا کہ بہت جلدی تھی، کچھ لکھ ہی نہ سکے۔ پوچھا کچھ کچھ زبانی کہہ دیا ہے؟ کہا کہ کہا کہا کہ حضور کہاں، بہت جلدی تھی، زبانی کہنے کی بھی فرصت نہیں ہوئی۔ تو یہ سوا مسخرے بن کے کیا ہوا؟ یہ کوئی جلدی تھی؟ خیر یہ تو تمثیلی حکایت ہے، جلدی کی ایک حکایت دیکھی ہوئی بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے یہاں ایک ملازم تھے عبداللہ، بڑا ہی بے وقوف تھا، اور لوگ بھی اس نام کے اس وقت موجود ہیں، ان سے ان میں سے کوئی مراد نہیں، یعنی مجلس میں کوئی بیٹھے ہوں گے، کہیں کسی کو شبہ ہو وہ تو بیچارے مر بھی گئے، یہاں جتنے اس نام کے ہیں وہ تو ماشاء اللہ زندہ ہیں۔ جلسہ واعظ میں ایک نوجوان صاحب اسی نام کے موجود تھے، جو حضرت کے پرجوش خدام میں سے ہیں، انہی کی طرف حضرت کا اشارہ تھا۔ انہوں نے اپنی عقل مندی کا اس طرح ثبوت دیا کہ بھرے مجمع میں آپ پکار کر فرماتے ہیں کہ نہیں میں بھی ایسا ہی ہوں۔ پھر بات کو بہت پچھتائے کہ واقعی مجھ سے حماقت ہوئی، کیونکہ بہر صورت یہ حرکت آداب مجلس کے خلاف تھی۔ تو دنیا میں بعض بڑے ہی کم عقل آدمی ہوتے ہیں، ایک دن آپ گھر کی طرف سے دوڑے ہوئے آئے اور کہا اجی مولانا کے گھر میں سے یوں کہا ہے کہ کوئی کام تھا جلدی کا، وہ گھر میں سے کہلا کر بھیجا تھا کہ جلدی جا کر کیا۔ آپ دوڑے ہوئے پہنچے اور کہا کہ مولانا یوں کہا ہے۔ مولانا نے جب پوچھا کہ کیا کہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اجی میں تو بھول گیا۔ یعنی دوڑنے کی طرف توجہ زیادہ تھی، اہتمام یہ تھا کہ جلدی جا کر خبر دوں، اس اہتمام میں دوسری طرف توجہ رہی نہیں اور اس خبر ہی کو بھول گئے جو پہنچانی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ایک طالب علم تھے عیدو شاہ، تو فرماتے کہ ہمارے یہاں بھی ایک طالب علم تھے عیدو شاہ، بیچارے مر گئے۔ میں نے بلا کر ایک دن ان سے کہا کہ تم حافظ ظریف احمد کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہاں جاؤ، آگے میں کہتا ہی کہ وہاں جا کر یہ کرو، لیکن کون انتظار کرتا، بس یہ سنتے ہی کہ وہاں جاؤ آپ چل دیے۔ میں نے واپس بلا کر پوچھا کہ تم کہاں چل دیے؟ کہا کہ حافظ ظریف کے یہاں۔
میں نے پوچھا کہ وہاں جا کر کرو گے کیا؟ کہا کہ بس چلا جاؤں گا، جو حکم ہوا تھا وہ کر دوں گا۔ وہ عجب چیز تھے صاحب۔ تو جیسے ایک مرتبہ جلدی کا بھی ہے، اسی طرح ایک درجہ ہلکے پھلکے رہنے کا بھی یہ ہے کہ تراویح پڑھی ہی نہیں بالکل۔ چنانچہ ایک بعض ایسا بھی کرتے ہیں، ارے بندے خدا کے، جب نام کیا تراویح کا اور 1 گھنٹے کی مشقت اٹھائی تو پاؤ گھنٹے کی مشقت اور صحیح، 15 منٹ اور صحیح، اور زیادہ وقت تو اٹھنے بیٹھنے ہی میں لگتا ہے۔ اچھی طرح ادا کر کے پڑھنے میں اور گھسیٹ کر پڑھنے میں، آزما کر اور گھڑی لے کر دیکھو تو 10-15 منٹ سے زیادہ کا تفاوت نہیں نکلے گا آرام سے پڑھنے میں اور جلدی پڑھنے میں۔ پھر افسوس ہے کہ صرف 10-15 منٹ کے لیے قرآن کو بگاڑ کر پڑھا جائے اور تراویح کو خراب کیا جائے، پھر تراویح سے فارغ ہو کر کوئی کام بھی تو نہیں، محض باتیں کرنے کے سوا۔ افسوس کی بات ہے کہ تراویح کو تو یوں خراب کرو، اور کہا اور کھانے کو نہ خراب کرو، بلکہ رمضان میں تو اور مہینوں سے زیادہ لذیذ کھانے کا اہتمام ہے کہ بھنا ہوا گوشت بھی ہو، چٹنی کے لیے امچور بھی ہو، دہی بڑے بھی ہوں، پھلکیاں بھی ہوں، اور گھونگنیاں بھی ہوں، شربت بھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر شرم نہیں آتی کہ غذائے جسمانی تو اور دنوں سے اچھی ہو اور غذائے روحانی کو خراب کر کے کھاؤ؟ سبحان اللہ، کیا اچھا فیصلہ ہے۔ اور نماز کی تحسین میں یہ بھی داخل ہے کہ آذان وقت سے پہلے نہ ہو۔ بعض مسجدوں میں رمضان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی آذان وقت سے پہلے دے دیتے ہیں، بس ملا جی نے کھانا کھایا اور اللہ اکبر پکار دیا۔ بلکہ بعض مسجدوں میں تو وقت سے پہلے نماز بھی شروع کر دیتے ہیں۔ زیادہ اہتمام اس کا ہوتا ہے کہ تراویح سے جلدی فارغ ہو کر لیٹ جائیں، اور لیٹنے کو یوں جی چاہتا ہے کہ پانی پیتے ہیں بے حد۔ یہ سخت غلطی ہے، یعنی طباً بھی مضر ہے۔ ذرا پیاس کو روک کر پانی پئیں تو تراویح بھی بشاشت سے ہو اور قرآن بھی اچھی طرح سن سکیں۔ ہمت والوں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن شریف ہر رمضان میں ختم کرتے تھے۔ 61 قرآن شریف، ایک ختم تو روزانہ دن میں کرتے تھے، ایک ختم رات کو، ایک دن میں ایک رات میں، اور ایک وہ جو ہمیشہ تراویح میں پڑھنے کا معمول تھا پورے مہینے میں، ایک قرآن مجید تراویح میں، ایک دن میں ایک رات میں، اس طرح 61 قرآن پاک ہوتے تھے۔ غرض اس ایک مہینے میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، تو دیکھو ایک اللہ کے بندے وہ بھی تھے۔ غرض تراویح کو، جو کہ مخصوص عبادت رمضان المبارک کی ہے، اور اس کے وہ حقوق ہیں جو میں نے عرض کیے کہ ٹھیک وقت پر بھی ہوں، رکوع سجود بھی اچھی طرح ہو، تشہد بھی اچھی طرح ہو، جلدی مت کرو، تلاوت جو اس میں کی جائے وہ بھی اچھی طرح ہو، اور ایک عبادت رمضان المبارک کی تلاوت قرآن ہے۔ اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ تصحیح کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اول تو اس کا اہتمام ہی نہیں، تصحیح کا طریقہ ہی نہیں سیکھتے، اور اگر طریقہ بھی سیکھ لیا تو اس پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے ہیں تو یاران طریقت پریشان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی اچھی قرأت سیکھی، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہو یا جھینکتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہو یا گاتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر کیوں ادا کرتے ہو، بس فر فر پڑھتے چلے جاؤ؟ نہیں معلوم کہ یہ فر فر کیا صیغہ ہے، کیا فطر ہے جو ماضی ہے، جس کا مقصد فرار ہے، بمعنی بھاگنے کے۔ محاورات میں تطابق بہت ہوتا ہے، اردو میں فر فر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں بھاگتا ہوا پڑھا جائے۔ ایک ہمارے دوست ہیں حکیم صاحب، انہوں نے تراویح میں قرآن سنانا چاہا مگر پڑھتے تھے صحیح، چنانچہ وَلَضَالِّينَ میں جو صحیح مخرج سے ادا کیا تو مقتدی بگڑ گئے کہ ہم ان کے پیچھے تراویح نہیں پڑھیں گے، چنانچہ ان بیچاروں کو وہاں سے جدا ہونا پڑا۔
اب یہ مصیبت ہے کہ کوئی تصحیح کے ساتھ پڑھے تو لوگ پڑھنے نہیں دیتے، ایک مخلوق پریشان کرنے لگتی ہے۔ تو یعنی بعضوں نے تو یہ سستا نسخہ یاد کر رکھا ہے کہ ولغالین کو ولضالین پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ضا اور ضاد باہم متشابہ ہیں، گویا دونوں متحد الصفات ہیں، پھر دونوں میں مغایرت کیسی؟ اسی طرح دوسروں نے یہ سستا نسخہ یاد کر لیا کہ ولغالین کو ولضالین پڑھتے ہیں دال کے ساتھ، اور دا دا را زا کے فرق کے لیے ذرا ضاد کو موٹا سا پڑھ دیا، اور جہاں دال ہے وہاں باریک سا پڑھ دیا۔ اس موٹے باریک پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ لکھنؤ میں تھے ایک مولوی صاحب معقولی جو امامت بھی کرتے تھے، وہاں ایک مولوی مہدی تھے، وہ بیان کرتے تھے کہ ان معقولی مولوی صاحب کی یہ عادت تھی کہ قریب قریب ہر جہری نماز کے اندر پہلی رکعت میں تو تبت اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے تھے ہر جہری نماز میں۔ اور وہ تھے تو مولوی مگر قرآن پڑھتے تھے بہت غلط، صاحب بازے تو بہت ہی غلط پڑھتے ہیں، یعنی اکثر اہل علم کو بھی تصحیح کی جانب التفات نہیں۔ بریلی میں ایک صاحب من الجنتی والناس کے بجائے من الجناتی والنس پڑھتے تھے، من الجنات۔ آپ نے یہاں کا الف وہاں جا لگایا، یعنی والناس میں جو الف ہے اس کو گرا کر من الجنہ میں بڑھا دیا۔ ایسا ناس کیا، بس ان سے یہی کہنا چاہیے کہ ام بھی جنہ، عالموں نے تو ایسا ہی ناس کیا ہے۔ ان کا معمول ہے کہ اگر کسی کا ناس کرنا ہو تو سورہ ناس اس طرح پڑھنے کو بتلاتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، تو ناس ملک الناس ناس، غرض ناسے کے لفظ کو ہر جگہ تین تین دفعہ پڑھنے کو کہتے ہیں، ناسے ناسے ناسے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف اردو میں ہے، کہ یہاں ناس کے وہی معنی ہے جو اردو میں ناس کے ہوتے ہیں، یعنی اردو میں تو کسی کا ناس ہو یعنی کسی کا برا ہو، جیسے کہتے ہیں فلانے کا ناس جائے یعنی ستیہ ناس ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بعض لوگ قرآن شریف کی اس طرح گت بناتے ہیں جیسے کسی بڑھیا نے باز کی گت بنائی تھی۔ تو اسی طرح لکھنؤ کے وہ معقولی صاحب بھی ابی لہب کی بجائے ابی الحب پڑھتے تھے۔ مولوی مہدی کہنے لگے کہ سنتے سنتے میرے کان پک گئے، جب دیکھو تبت یدا ابی لہب، وہ تب کہتے تھے، کہنے لگے کہ میں نے ایک روز جا کر خلوت میں کہا کہ مولانا آپ کی اتنی بڑی تو شان ہے اور شہرت ہے اور آپ کلام مجید غلط پڑھتے ہیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ کہا کہ کیا غلط پڑھتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ابی الحب پڑھتے ہیں اور یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور کیا پڑھوں؟ کہا کہ یوں پڑھا کیجئے ابی لہب۔ ادب کی وجہ سے ذرا پست آواز سے بتلایا۔ یہ سن کر مولوی صاحب کیا فرماتے ہیں، اچھا آہستہ سے پڑھا کروں گا، پکار کر نہ پڑھا کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سمجھے۔ یہ مولوی ہیں آج کل کے، انہوں نے تو خود ادا کر کے ابھی لہب کا صحیح تلفظ بتانا چاہتا تھا، آہستہ سے اس لیے بتایا کہ بے ادبی نہ ہو، اور آپ یہ تو سمجھے نہیں کہ بجائے ہا حتی کے ہا ہووس پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، اور سمجھے تو یہ سمجھے کہ شاید بہت بلند آواز سے پڑھا کرتا ہوں تو آہستہ آواز سے ہدایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا واہ حضرت، خوب سمجھے۔ جب انہوں نے کھول کر کہا کہ بھائی ابھی لہب میں ہا حتی نہیں ہا ہوز پڑھا کرو، تب کہیں ان کی سمجھ میں آیا یہ مولوی آدمی ہیں صاحب جو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آج کل مولوی ہونا کیا مشکل ہے، ایک آدھ کتاب صرف نحو کی پڑھ لی، کچھ قرآن حدیث کا ترجمہ دیکھ لیا، بس مولوی بن گئے۔ چنانچہ ہمیں ایک ایسے ہی مولوی صاحب ایک سفر میں ملے۔ کنڈا ایک مقام ہے ضلع اعظم گڑھ میں، وہاں میرے ایک دوست ہیں تحصیلدار ہیں، ان کا بلایا ہوا وہاں گیا تھا۔ ایک صاحب جو مولوی صاحب بھی کہلاتے تھے ملنے آئے، جو سب کچھ گزار تھے، یعنی تہجد گزار اور شاید مال گزار بھی ہوں، یعنی امیر بھی ہوں، اور عمر بھی بہت تھی، مگر
پھر بھی کسی نے ان کو خرابی قرآن مجید کے ترجمہ دیکھنے کی نہ بتائی تھی، حالانکہ بعضوں کے لیے ترجمہ دیکھنا حرام ہے۔ اب لوگ ہمیں متعصب کہتے ہیں، متشدد کہتے ہیں، مگر ہم کیسے اجازت دے دیں؟ کیا ان تجربوں پر خاک ڈال دیں؟ اور ایک تجربہ نہیں، بہت تجربے ہیں۔ ایک تجربہ مجھے یاد اس وقت آیا کہ ہاں، تو ان صاحب نے پہلے یہ آیت پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اور اس کا ترجمہ پڑھا کہ اے ایمان والو راعنا مت کہو۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ تلاوت کرتے وقت کیا راعنا کا لفظ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مت کہو راعنا؟ تو اس آیت کا یہ مطلب آپ سمجھے۔ مجھے اس قدر حیرت ہوئی کہ جس کی انتہا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسا عجیب مطلب میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ، ہم نہیں بتاتے کہ کیا مطلب ہے، بس مطلب یہ ہے کہ خبردار جو تم نے کبھی ترجمہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھا، بس سادی تلاوت کرتے رہو اور تم راعنا بھی پڑھتے رہو، باقی جو مطلب ہے اس آیت کا اسے تم جیسے کوڑ مغزوں کے آگے کیا بیان کیا جائے، اندھوں کے آگے روے اپنی آنکھیں کھوے۔ بس خبردار جو کبھی ترجمہ دیکھا تو حضرت وہ جاہل سمجھا تھا کہ ابی لہب جو چپکے سے کہا تھا تو یہ مطلب ہے کہ آہستہ پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ڈوب جاؤ، کیا خوب مطلب سمجھے۔ تو حضرت یہ حالت ہو رہی ہے فہم کی اور بے توجہی کی، جیسے چھوٹی ہا کو موٹا کر کے پڑھ دیا تو بڑی ہا ہو گئی۔ ایسے بعض حروف کو سمجھتے ہیں، اور اگر باریک کر کے پڑھ دیا تو دال ہو گئی، اور اگر موٹا کر کے پڑھ دیا تو زاد ہو گیا۔ بس اس پر قناعت کر رکھی ہے۔ غرض اول تو تصحیح مخارج کی طلب ہی نہیں، اور اگر طلب بھی ہوئی کسی کو تو یہ نہیں کہ مشق کریں، بلکہ علماء سے تحقیق کرنے بیٹھ جائیں کہ ولغالین کو ولضالین پڑھنا چاہیے یا ولضالین۔ امداد الفتاوی میں کوئی فتویٰ اس قدر مقرر نہ ہوگا جس قدر کہ یہ مسئلہ ہر شخص یہی غالین ضالین کا سوال کرتا ہے، حالانکہ ضاد کثرت سے کلام مجید میں موجود ہے، مثلا وضحیٰ میں ہے، بحث جب ہوگی تو ولا غالین ہی میں۔ غرض اس قسم کی فضول تحقیق تو ہر شخص کرتا ہے، مگر یہ توفیق کسی کو نہیں ہوتی کہ مشق کرے، کیونکہ یہ فن تو مشق ہی سے آتا ہے، نری تحقیق علمی سے کہیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ایک قاری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ذات کی صفت کیا ہے؟ کہا کہ میاں اگر میں نے صفت بیان بھی کر دی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو ذات کی حیت اور کیفیت جو ہے وہ نرے بیان سے کس طرح ظاہر ہو جائے گی جب تک کہ اس کو ادا کر کے نہ بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین۔